باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میں حبیب پیارے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے عرض کی مولا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر سارے ہی جنات آباد تھے اور وہ بہت زیادہ ادھم مچاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو تخلیق کیا جائے اور جنوں کی جگہ پر انسانوں کو آباد کیا جائے، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور وہ بھی ملائکہ کے سامنے۔ یہاں جو ملائکہ نے کہا نا کہ مولا وہ تو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، یہ ملائکہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ایسے ایسے کام کریں گے؟ حدیث شریف میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کا ایک ڈھانچہ بھی تیار ہوا تھا، اندر سے بالکل ڈھانچہ خالی تھا، ہوا اس میں سے گزر رہی تھی، آواز آ رہی تھی، تو شیطان جو ہے وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ جو اندر سے خالی ہے نا مسئلہ ضرور کرتا ہے وہ۔ تو شیطان نے یہ سمجھ لیا کہ آگے اس کی اولاد جو ہے نا وہ ایسے ایسے مسائل کھڑا کرے گی، وہ ظاہری بات ہے اندر سے خالی ہو تو کبھی ادھر کو جھک جاتا ہے کبھی ادھر کو جھک جاتا ہے، تو اس لیے شیطان نے اسی سے سمجھ لیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ فرشتوں نے بھی ایسے ہی سمجھا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو دیکھ کر ابھی جو جسم پورا تیار نہیں ہوا تھا، ڈھانچہ ہی تیار ہوا تھا، اندر سے بالکل خالی تھا، وہ اس سے انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ جو ہے نا وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کی کہ وہ قتل و غارت کریں گے، انہوں نے تو پہلے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کیسے کہا؟ تو اس کا دوسرا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انہیں فرمایا ہو کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہوں، ان کے آگے بچے ہوں گے، وہ پھر لڑائیاں کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی سے کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اخذ کر کے انہوں نے کہا ہو کہ ایسا ایسا ہوگا، تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا وہ تو قتل و غارت بھی کریں گے، وہ تو فساد بھی کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انہیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، ان کی اولاد کو انہیں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، وہ میرے نائب بن کے رہیں گے زمین پر، وہ میری خلافت کا قیام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی فرمایا کہ ان میں دو صفتیں تم پر مستضاد ہوں گی، جو تم میں صفات رکھی ہیں وہ دو صفتیں تم میں نہیں ہوں گی، وہ ان میں ہوں گی۔ کون کون سی؟ ایک قوت غضبیہ، غصے والی قوت، اور ایک قوت شہویہ، شہوت والی، جی یہ دو کام۔ اسی لیے فرشتوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کہا نا، کیونکہ شہویہ، قوت شہویہ جو ہے اس سے زنا ہوتا ہے، سارے کام ایسے ہوتے ہیں، تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے،
تو یفسد فیہا، انہوں نے کہا وہ زمین میں فساد کریں گے، اشارہ ان کا اسی بات کی طرف تھا، جہاں قوت شاویہ ہو، شہوت والی قوت ہو، وہاں یہ کام تو ہوتا ہے، فساد تو پھیلتا ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کتنے فساد اسی پہ ہیں، یہ شہوت کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے، اور کتنے کاروبار ہیں وہ بھی سارے اسی سے منسلک کیے ہوئے ہیں لوگ، حالانکہ بے حیائی پر مبنی ہیں۔ 2 روپے کا انہوں نے ایک ساشا بیچنا نا شیمپو کا، وہ بھی عورت کی تصویر لگا کے، کتنا ظلم ہے ہیں، اتنا ان ذلیلوں نے عورت کو گرا دیا ہے، اور عورت اس میں اپنی ترقی سمجھ رہی ہے، اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے کہ میری تصویر جو ہے وہ 2 روپے کے ساشے پر آ رہی ہے۔ تو اگلی بات جو ہوئی جی قوت غضبیہ والی، کہ ان میں غصے والی طاقت ہوگی، غصے والی قوت ہوگی، ان میں یہ مادہ ہوگا، غصہ کریں گے وہ، تو انہوں نے اس بات کا اشارہ اس بات کی طرف کیا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون بہائیں گے، کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے۔ تو آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا ہم زنا نہیں کریں گے ہمیں ہی خلیفہ بنا دے، ہم قتل و غارت نہیں کریں گے ہمیں ہی خلیفہ بنا دے، نہ یہ نہیں کہا، بلکہ ان دونوں کی جگہ، ان دونوں لفظوں کی جگہ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مطلب اشارتاً یہی بتانا تھا، عرض کرنا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ مولا ہم تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے ہیں، یہ دونوں کام وہ کریں گے تو ہم تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے، تو ہمیں خلیفہ بنا دے، زمین پر خلافت ہمیں ہی عطا فرما دے۔ تو یہ ذہن میں رہے جو فرشتوں نے کہا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا انہیں خلیفہ نہ بنا ہمیں ہی بنا دے، تو یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک حسد کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی بندہ کسی گھر میں نوکر ہو، گھر کے کام کاج سارے انجام دیتا ہو، تو اس کا مالک جو ہے وہ اسے کہنے لگے کہ میں گھر میں ایک کام اور نکلا ہے تو میں چاہتا ہوں ایک خادم اور رکھ لوں، ہیں وہ آگے سے کہے جی میں تو یہ چاہتا ہوں، میری یہ عرض ہے کہ آپ مہربانی کریں ایک خادم اور نہ رکھیں، ہو سکتا ہے جو نیا خادم ہے آپ کے مزاج کو نہ سمجھ پائے اور خواہ مخواہ جو ہے وہ کام ایسے کرے جس سے آپ کو جلال آتا رہے، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ وہ کام جو ہے وہ بھی میرے ذمہ لگا دیں، وہ کام بھی میں ہی کرتا رہوں گا۔ تو فرشتوں کے کہنے کا جو مقصد تھی، ان کا مقصد تھا نا، وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا۔ وہ عرض کرنے لگے مولا تو نے جو ایک اور خلیفہ بنانا ہے ہمیں ہی خلیفہ بنا دے۔ جی زمین کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے پہلے بھی ہمارے ہی منسلک ہیں، پہلے بھی ہم ہی اس کو اپن یعنی کہ انجام دے رہے ہیں، ہوا کا نظام جو ہے وہ چھوڑنا، اسے کہاں لے جانا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، باقی جتنے بھی معاملات ہیں سارے، بارش کا برسانا، ہوا کا چھوڑنا، جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ذمے ہیں، تو مولا یہ بھی ہمارے ہی ذمے لگا دے، یہ کام بھی ہم ہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن جو ہے وہ اپنے نفس کی تہذیب کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، جس کی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم جب وہ چمک پڑے، چاند کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری ترتیب وار قسمیں ارشاد فرما کے آخر میں فرمایا قد افلح من زکاہا، اتنی قسمیں ہیں مجھے، فرمایا کامیاب ہے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب یہ نفس کا تزکیہ نہ کرے تو ابو جہل بنے گا، نفس کا تزکیہ نہ کرے تو ابو لہب پلیت بنے گا، نفس کا تزکیہ نہ کرے تو فرعون، شداد، قارون، حامان بنے گا، نفس کا تزکیہ نہ کرے تو دنیا کا پلید بندہ بنے گا، نفس کا تزکیہ کر لے تو میرے حبیب کا یار ابو بکر اور عمر بن جائے گا، نفس کا تزکیہ کر لے تو عثمان و علی بن جائے گا، نفس کا تزکیہ کر لے تو پھر سعد و سعید عبد الرحمن بن عوف بن جائیں گے، نفس کا تزکیہ کر لیں تو پھر یہ باجی بسطامی اور عبد القادر جیلانی بن جائیں گے، نفس کا تزکیہ کر لیں تو معین الدین اجمیری اور علی حجویری بن جائیں گے۔ تو بتائیں بھائی یہ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ یہ دونوں قوتیں جو ہیں تہذیب نفس والے بندے کے سامنے ایسی ہوتی ہیں جیسے جناب ایک سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے، اس کو جناب بالکل اپنے قابو میں رکھتا ہے، مجال ہے کہ اسے دائیں بائیں ہونے دے، ہیں جی وہ ہلتا تو نہیں ہے نا مالک کے حکم کے بغیر، مالک کہے کہ شکار کر کے لاتا ہے اس میں منہ بھی نہیں مارتا،
کھاتا بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی خیانت نہیں کرتا، تو اس کا حساب ایسا ہوتا ہے۔ ہاں جن لوگوں میں یہ دو قوتیں جو ہیں ان کے قابو میں نہ ہوں، ان کے نفس کی تہذیب نہ ہو، تو وہ پھر جناب بات پہ جناب قتل کر دیتے ہیں، بات پہ جناب وہ بدکاریاں کرتے رہتے ہیں، وہ پھر بے پھیلاتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں ان فلمیں بنانے والوں کو، لبرلوں کو، سیکولروں کو کیا کرتے پھرتے ہیں، ہیں جی۔ ان کا دنیا میں آنے کا اپنا مقصد انہوں نے یہی بنا لیا ہے کہ ہم نے کرنا یہی کام ہے بس، ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے اسماء کے علم عطا فرمائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں پر پیش کی، فرشتوں کے سامنے کر دیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ہاں ملائکہ ان کے نام ذرا بتاؤ نا مجھے، اگر تم سچے ہو اس بات میں جو تم پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جی یہاں یہ ذہن میں رہے، صرف ان چیزوں کے نام نہیں تھے وہاں، بلکہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا فرمانی تھی وہ سب چیزیں، زمین، آسمان، درخت، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں ان سب چیزوں کے اللہ تبارک و تعالی نے اسماء، ان کے خواص، ان کے ثمرات، ان کے منافع، اور کس کس بوٹی میں کس کس مرض کا علاج ہے، ایک ایک چیز رب تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز رب تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ جی سکھانے کے بعد رب تعالی نے ارشاد فرمایا ملائکہ کو، ملائکہ آپ بتاؤ یہ کیا ہے، ہیں یہ چیزیں کیا ہیں، اب ان کے خواص بیان کریں۔ یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ استاد جو ہے وہ دو شاگردوں کو پڑھائے ہیں جی، ایک کو مکمل تعلیم دے دوسرے کو مکمل نہ پڑھائے، یا تھوڑا پڑھائے بھی نہ کچھ بھی نہ پڑھائے، دونوں کو امتحان گاہ میں بٹھا دے اور کہے جی آپ امتحان دیں، بات تو درست نہیں ہے کہ درست ہے؟ تو ویسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، فرشتوں کو نہیں سکھایا ہیں، اور فرمایا کہ ہاں بھی فرشتوں بتاؤ کیا ہے یہ۔ جب انہیں سکھایا ہی نہیں تو ان سے پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی نے صرف آدم علیہ السلام کو علیحدگی میں سکھایا اور فرشتوں کو سکھانے میں شریک نہیں کیا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ رب تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو سکھایا تو فرشتے بھی سامنے ہی تھے، سب کے سامنے رب تبارک و تعالی نے اس کی تقریر فرمائی، ایک ایک چیز کا بیان فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھتے ہیں، روزانہ سبق سنتے ہیں جی، یہاں پہ میں بیٹھ کے آپ جو ہے میرے پاس پڑھ پڑھ کے علم بلاغت اور فلسفہ بڑے ماہر ہو چکے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ تو یہاں کوئی ایسا بندہ آ جائے جاٹ قسم کا بیچارہ جس نے کبھی اس علم کا نام بھی نہیں سنا ہو، وہ بیٹھ جائے گا یہاں، وہ بھی بیٹھا ہو، اور میں یہاں پہ علم بلاغت بیان کروں، فلسفہ بیان کروں، یا آپ کو میں علم میراث پڑھانا شروع کر دوں، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں مجھ سے پہلے ہی، اب بتائیں جی سن تو وہ بھی برابر رہا ہے، سن تو رہا ہے نا، وہ بیٹھا ہے ساتھ، کسی نے اسے کانوں پہ ہاتھ تو نہیں رکھے، سارا کچھ سن رہا ہے۔ لیکن جب سارا کچھ پڑھانے کے بعد میں کہوں گا جی سنائیں، تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے سنا دے گا، لیکن اسے کچھ بھی پلے نہیں پڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی استعداد نہیں ہے، اس کے اندر وہ استعداد نہیں ہے، استعداد اسی میں ہے جو پہلے سے پڑھتا آ رہا ہے، اس علم کی مبادیات کو وہ جانتا ہے، اس کی ابتدائی چیزوں کو وہ جانتا ہے، وہی بندہ اس سبق کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس میں استعداد نہیں۔ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ان میں استعداد ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے خلافت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے علم کی، اس خلافت کو انجام دینے کی استعداد رکھی ہی صرف آدم علیہ السلام میں تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف آدم علیہ السلام میں استعداد تھی۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں سبق آپ کو سنا دوں، وہ جو جاٹ بندہ بیٹھا ہوگا، آپ میں سے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے سنانے لگے سبق سارے کا سارا فر بولے جا رہا ہو، اسے یہ تو سمجھ آئے گی، یہ تو سمجھ نہیں آئے گی اسے کہ پڑھ کیا رہا ہے،
لیکن وہ یہ تو سمجھ جائے گا نا کہ صحیح سنا رہا ہے، یہ تو سمجھ جائے گا نا کہ صحیح سنا رہا ہے، کیونکہ اس کا استاد خاموش ہے، اس کا استاد جو اس کی خاموشی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ صحیح سنا رہا ہے جی۔ اسی طرح کر کے فرشتوں کو ان چیزوں کے علم نہیں تھے، ان کے خواص کے علم نہیں تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب اسے بیان کرنا شروع کیا، آپ نے ساری چیزیں آپ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، ان کے خواص بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اسماء بیان کر رہے ہیں، ان کے ثمرات بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کا مال بیان کر رہے ہیں، ان کا انجام بیان کر رہے ہیں، اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں، سارے کو بیان کر رہے ہیں، فرشتے سارے سن رہے ہیں۔ یہ سن کے ہی فرشتوں میں یہ عاجزی پیدا ہوئی، عاجزی پہلے بھی تھی، لیکن انہوں نے یہاں پہ آ کے سر جھکا دیا، کہنے لگے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں میں فرشتوں بتاؤ، پھر فرشتوں نے پتہ کیا کہا، کہنے لگے قالو، سارے اکٹھے ہی بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں استعداد عطا فرمائی ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بس۔ آگے پتہ کیا کہا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ دیکھیں، علم سے آگے حکمت کا باب کھلتا ہے۔ علم والے میں ہوتے ہیں، حکمت والے کم نظر آئیں گے، یہاں حکمت بھی ہو کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ سے فقط علم نہ مانگیں، حکمت بھی ساتھ مانگیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام کسی بھی بات کو دہراتے تھے، بیان فرماتے تھے، 3 بار فرماتے تھے، میں ایک بار سے علم تو آ جاتا ہے، حکمت بار بار پڑھنے سے آتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ سورہ فاتح شریف کو ہر نماز میں رکھا، بلکہ ہر رکعت میں رکھا، تاکہ ان میں حکمت پیدا ہو۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا تو حکمت کہاں نہیں تھی، علم نہیں آیا ہمیں تو بھائی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے مغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس چھٹی جی۔ تو بھائی علم کے ساتھ حکمت کا بھی تقاضا کرنا ہے، حکمت کا بھی ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بھی التجا کرنی ہے، مولا ہمیں حکمت بھی عطا فرما۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو بندہ ٹیک لگا کے بیٹھے وہاں علم نہیں آتا، حکمت کیسے آئے گی بھائی؟ نہیں، بید بھی ہے علم کی، جو بندہ بیٹھ سکتا ہو پھر ٹیک لگائے نا، وہ علم کا بے ادب ہے بندہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پہ دیکھیں جی، فرشتوں نے کیا کہا تھا، مولا ہم تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تیری نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں، تو مہربانی کر ہمیں ہی بنا۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہاں پر فضیلت جو ہے وہ علم کو دی جائے گی۔ کسے دی جائے گی؟ علم کو دی جائے گی۔ یہ بات ہم بڑے عرصے سے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں خدا کے بندو یہ ذکر و عبادت کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن رب کے ہاں جس چیز کی بڑی فضیلت ہے نا وہ علم ہے۔ ہیں یہاں پہ بیان ہو رہا ہو، کئی بندے تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں، چل 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 بھی تمہیں پتہ ہے اس کا نفع ہوگا۔ ایک بندہ مجھے خود کہنے لگا، جی میں آپ کو درس اس لیے نہیں سنتا، میں نے تسبیح پھیرنی ہوتی ہے۔ یہ خدا کے بندے تمہیں کون سمجھائے یار؟ ہیں یہاں جو سنے گا تمہیں حلال حرام کے مسائل نظر آئیں گے، یہاں تجھے روشنی ملے گی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ شیخ کے پاس، عالم کے پاس بیٹھا نا، وہاں تسبیح نہ پڑھے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، عالم کے پاس بندہ بیٹھو تسبیح نہ پھیرے وہاں، کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کچھ شرعی مسئلہ بیان کرنے لگے، آگے اسے دیکھ کے چوپی ہو جائے، اس کا تو نقصان ہو گیا نا پھر۔ تو یہاں قرآن پاک کا بیان ہو رہا ہے بھائی، حدیث شریف کا بیان ہو رہا ہے، علم و حکمت بیان ہو رہا ہے، لیکن وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا فضیلت کس چیز کی ہے؟ یہاں پہ فرشتوں نے کہا نہیں تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، سارے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا فضیلت کسے ہے؟ علم کو ہے۔ ایک بندہ جو ایسے قرآن پاک پڑھے جا رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ شرعی مسائل والی دین متین کے بیان والی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ان دونوں میں نفع کون کما رہا ہے؟ جو وہ شرعی مسائل سیکھ رہا ہے بندہ، دین متین کے احکامات سیکھ رہا ہے بندہ، کیونکہ یہ تو بندہ پڑھے گا ثواب ضرور ہے اس میں بھائی، لیکن جو سمجھ آئے گا اسے حرام حلال کی مسائل جو ہیں اس شرعی راہیں اس کے لیے کھلیں گی،
کتنے حرام سے بچے گا، کتنے حلال وہ اپنائے گا، کتنے فرائض رب تبارک و تعالیٰ کے اپنائے گا، بتائیں نفع میں کون رہا؟ اس لیے جہاں جو بھی اعتکاف بیٹھتے میری کوشش ہوتی ہے انہیں کتابوں پہ لگایا جائے، لیکن وہ مجھ سے چونکہ زیادہ دانا ہیں، عمر بھی بڑی، تجربہ بھی بڑا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہیں، ہم بڑے دنا لوگ ہیں، آپ نہ کیا کریں ایسی باتیں ہمیں۔ اچھا میرے سامنے پڑھنا شروع بھی کر دیں گے، بعد میں پھر وہ تسبیح بھی کیا ہے بھائی، ہیں بھئی ہم تو تمہارا بھلا چاہ رہے ہیں یار، ہیں ہم تو تمہارے خیر مانگتے ہیں یار، ہیں مولوی ہی واحد ایسا ہے جو ہر وقت جب بھی دعا کرے رب سے تو انہی کی خیر کے لیے دعا مانگتا ہے، ہیں رات دن بولے بھی تو ان کی بھلائی کے لیے ہے یہ نہیں۔ میں حقیقت کہتا ہوں، سگا باپ کی آپ کا وفادار نہیں ہے جتنی وفاداری رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ آپ کا ابا جو ہے نا وہ بھی آپ کی دنیا بنانے کے چکر میں ہے، اور ہمیں فکر ہے تو آپ کا ایمان بچانے کی فکر ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے، رات دن جو بول رہا ہوں آپ ان سے پوچھیں مجھے کوئی اضافی تنخواہ دیتے ہیں اس کی، اور آج تک میں نے کبھی مطالبہ کیا ہے؟ میں نے بڑے سارے مولوی دیکھے ہیں، مولوی ایک میرا دوست تھا، کلاس میں پڑھتا تھا میرے، وہ مجھے خود کہنے لگا جی میں 11ویں میں بیان کرتا ہوں اس کے پیسے الگ لیتا ہوں ان سے، بتائیں 11ویں میں بیان کرتا ہوں اس کے پیسے الگ لیتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا ہے اس کے پیسے الگ ہوں گے، معراج پہ بیان کروانا ہے تو اس کے پیسے الگ ہوں گے، لیکن یہاں ہم رات دن بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کس لیے یار حضور کی امت کا ایمان بچ جائے بس۔ اگر پھر بھی کوئی دنا ہے یا تو پھر ہمیں سکھا دے یا پھر ہم سے سیکھ لے، ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں اچھا باہر بھی ایسے لوگ احمق ہوتے ہیں، کو بچہ اعتکاف بیٹھ گیا پوچھیں گے ہاں بھی کتنے قرآن ختم کیے، تجھے خضر علیہ السلام نظر آئے پھر نہیں آئے؟ بھئی یہ کہاں لکھا ہے، بڑے پاگل ہو تم بھی، ہاں تو اتنے عرصے سے ڈڈو بنا ہوا ہے، تجھے کیا نظر آیا آج تک؟ بھائی اس بچے کے گلے پڑ گیا تو خضر علیہ السلام نظر آئے تجھے نہیں آئے؟ اس نے کہا جی نہیں نظر آئے، تیرے تو پھر اعتکاف ہی کیا نا، پھر بچے تیرے تو اعتکاف ہی نہیں ہوا، تجھے حضرت خضر علیہ السلام بھی نظر نہیں آئے۔ اچھا انہیں نام ہی نہیں آتا حضرت خضر علیہ السلام کا، پتہ نہیں اوٹ پٹ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، خدا ہدایت دے انہیں۔ یہ لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ بس یہ چیزیں بندے کو آ جائیں، بھائی نہیں، ایک کشف کا آ جانا، کرامت کا مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ بندہ جو بھی قدم اٹھائے اسے پتہ ہو یہ کام کرنا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، بڑی بات یہ ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں کوئی روٹیاں کھا کے یا تسبیحیں پھیر کے ولی نہیں بنا، میں رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھتے پڑھتے رب کا ولی بن گیا ہوں۔ ہاں میں درست علم حتی صرت کتبہ، میں کتب بنا ہی میں علم پڑھ پڑھ کے ہوں۔ بتائیں بھائی یہ علم کا ولایت کے حصول کا بڑا آسان طریقہ ہے، بندہ علم پڑھنے لگ جائے بس۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا آپ پر کہ آپ بیٹھے ہیں یہاں جی، تو اس لیے جو بھی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے تسبیح پھیر رہا ہے اسے بھی سمجھانا چاہیے بھائی آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑا ہے جو کچھ آپ یہ پھوں کر رہے ہیں۔ اچھا اور پڑھتے بھی ایسا ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی نفع ہی نہ، نقصان اوپر سے نقصان ہوتا ہے۔ کیا ایک بندہ میرے سامنے مولوی تھے تسبیح پڑھا تھا، کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب مجھے سمجھ آئی، پہلے تو پشکو پشکو آ رہا تھا، یہ کیا ہے بھائی، کیا پڑھ رہے ہو آپ یار؟ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے، حدیث حضور کی، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، وہ یہی تو پڑھتے ہیں۔ کس نے تمہیں کہا 33 بار سبحان اللہ پڑھ مر ہیں؟ وہ 3 بار پڑھ لے سبحان اللہ، اس طرح کر کے پڑھ، وہ 3 بار ہی پڑھ لے، یہ پشکو پشکو جو کر رہا ہے کیا نفع ہوگا تجھے اس کا؟ عجیب احمق لوگ ہیں، مجھے 33 بار پڑھنا ہے جی، کام نہ ہو جائے جی۔ یہیں پہ ایک مولوی ہم نے رکھا اتنا الٹا پڑھتا تھا قرآن پاک، میں نے اسے کہا، میں نے کہا تیری مہربانی یار 1.25 پارہ نہ پڑھا کر، روز کا پاؤ پڑھ دیا کر۔ کہتا پھر پورا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے نہ پورا ہو، تھوڑا پڑھا جائے، صحیح تو پڑھا جائے۔ کہنے لگا پھر پورا نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ میں نے کہا الٹا پڑھیں گے کون سا تجھ پہ ثواب ہوگا بھائی، ہیں الٹا پڑھے گا کون سا ثواب ہوگا تجھے؟ آج کتنی مساجد ہے جہاں پہ پورا قرآن پڑھیں چاہے الٹا ہی کیوں نہ پڑھ دیں، پڑھیں پورا جی بس۔ عجیب معیار بنا ہوا لوگوں کا، پاگلوں کا۔ بھائی خدا کے لیے زیادہ تیز پڑھیں گے، الفاظ الٹے سیدھے پڑھیں گے تو حرام کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ ممکن ہے آپ الفاظ الٹے سیدھے کر دیں تو کافر بھی ہو جائیں، آپ کفر بھی کر بیٹھے ہیں آپ۔ اگر حلال سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں تو بندہ مومن کہاں رہے گا بھائی؟ تو بھائی تھوڑا پڑھ لیا جائے، لوگوں کا ذہن بن گیا جی پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ بھائی پورا قرآن ختم کرنا صحیح ہے، سنت ہے یہ بھی، لیکن بندہ جو پڑھی الٹا رہا ہو
پھر اس پورا پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ وہاں تھوڑا ہی پڑھ لے، وہی بہتر نہیں ہے؟ لیکن سمجھائے کون؟ جو بھی بات کرے تو اپنے گلے میں چھچھندر لٹکانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے بس۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے سامنے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب فرشتوں نے کیا دیا نا اپنی عزت کا اظہار کیا، مولا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے سکھایا ہمیں، جتنی تو نے استعداد رکھی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم اب تو بتا انہیں، ہیں اب تو بیان کر۔ فلما انباہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کے فوائد، ان کے نام، ان کے خواص، ان کے فوائد، ان کے ثمرات، ان سے حاصل ہونے والے منافع بیان کرنے شروع کر دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیان کیے نا تو رب تبارک و تعالی نے فوراً فرمایا وہ قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، او فرشتو ہاں بھائی بتاؤ اب، کیا میں نے کہا نہیں تھا وہ میں زمین و آسمانوں کے غیبوں کو جاننے والا ہوں، ہیں میں جاننے والا ہوں ان چیزوں کو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ہر وہ چیز جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم جو چھپاتے ہو، تم ہر چیز کو میں جاننے والا ہوں۔ یہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ آگے دیکھیں جی، دو چیزیں یہاں پہ بڑی قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی حاکم بنتا ہے نا، اس حکومت کے جتنا بھی عملہ ہوتا ہے بڑا، جیسے فوجی لگا لیں، جتنے بھی سارے ہوتے ہیں کام کو انجام دینے والے، وہ سارے کے سارے اسے سلامی پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ سلامی پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے؟ گارڈ آف کارنر، آنر جی، ہاں اسے جناب عزت دے رہے ہیں جی، اسلامی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا علم بیان کرنے کے بعد آپ کا خلیفہ ہونا پکا ہو گیا۔ آپ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں خلیفہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، آپ کی تخلیق کا مقصد ہی آپ کو خلیفہ بنانا تھا جی۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت جو ہے وہ ان کے علم میں پکی ہوگی کہ اب یہی خلیفہ ہیں۔ تو انہیں سلامی دینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتو اب انہیں سجدہ کرو، فرشتو اب انہیں سجدہ کرو جی، اب تعظیم کرو میرے آدم کی، یہ خلیفہ بن گئے جی۔ ایک دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، آپ نے جب اپنا علم ظاہر فرمایا نا جی، آپ کو علمی برتری آ گئی کہ سارے فرشتوں پر، اور علم کی وجہ سے آپ فرشتوں کے بھی استاد ٹھہرے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب یہ تمہارے ہی استاد ٹھہرے ہیں، تم سے بھی بڑے یعنی اعلم ثابت ہوئے ہیں، تو اب فرشتوں انہیں سجدہ کرو، انہیں کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، میں جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ شیطان فلسفی تھا نا، ہیں یہ اڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبرا، اللہ تعالی نے فرمایا وہ اڑ گیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ذہن میں رہے، وہ سجدہ کرنا بھی فرض تھا، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی فرض ہے، نماز والا سجدہ بھی فرض ہے جو ہم کرتے ہیں۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو کافر۔ یہاں اتنے سارے لوگ پھرتے ہیں، اتنے سجدے نہ کریں، انہیں کافر تو نہیں نہ کہتے، ہم کافر والا عمل کر رہے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی سستی کی وجہ سے سجدہ چھوڑ رہے ہیں، اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے سجدہ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی دنائی ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے؟ رب نے جب فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ آگے سے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ جائے اوپر کو، مٹی جائے نیچے کو، تو یہ نیچے کو جو جا رہی ہے اس کا کام بند ہے مجھے سجدہ کرے، میں تو اوپر کو جا رہا ہوں، میں تو سجدہ کروں۔ اس نے نعوذ باللہ رب کے حکم کو خلاف حکمت سمجھا ہیں۔ آج کتنے پاگل ہیں جو پوچھتے ہیں جی رب کا یہ حکم جو ہے اس میں حکمت کیا ہے؟
اگر وہ حکمت ان کے پلے پڑ جائے، عقل میں آ جائے، کھوپڑی میں پہنچ جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ حکمت ان کے سمجھ نہ آئے تو پھر انہیں رب کا حکم بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہر وہ بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر معترض ہے وہ اپنے دور کا پکا شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ پکا شیطان ہے، ہاں خالص شیطان ہے، اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو خلاف حکمت سمجھتا ہے، ہاں وہ مومن بندہ جو سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہا وہ گناہ گار ضرور ہے لیکن کافر نہیں۔ ہاں جو بندہ نماز کے عمل کو ہی یہ سمجھے کہ جو فضول کام ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے پڑھنے والی بتائیں بھائی، ہیں؟ ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا۔ ہاں تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے۔ کیا تھے؟ عالم تھے۔ عالم کا سب سے پہلا دشمن شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے۔ جی کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو زمین کے اندر خلافت قائم ہونے لگی۔ سنیں جی، زمین کے اندر خلافت قائم ہونے لگی، سب سے پہلا دشمن خلافت کا وہ بھی شیطان ہے۔ آج بھی جو بندہ جمہوریت کا حامی ہو اور خلافت کا دشمن ہو وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ ہماری دعوت ہی یہی ہے پوری کائنات کے لوگوں کو، آؤ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، اس زمین کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنے کے لیے مدد کرو۔ تم رب تعالیٰ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے حبیب کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔